ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبكي رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم عليه یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام بہنوں بیٹیوں، آج رمضان کی 22 تاریخ اور آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، آج 22، یہ چوتھا درس ہے جو جامعہ دارالارشاد کے اندر سب بیٹیاں بہنیں تشریف لاتی ہیں اور آپ درس قرآن سنتی ہیں، دین کی بات، دینی معلومات، حدیث کی معلومات، احادیث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی شریعت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ کا آنا مبارک، صد مبارک۔ مدرسے کے اندر آپ کا قدم یہ باعث برکت ہے، باعث ترقی بھی ہے، اور مدرسے کے اندر جتنی استانیاں کام کرنے والی ہیں، طالبات پڑھنے والی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، تاکہ استانیاں مزید محنت کر کے، مشقت کر کے، وقت دے کر بچیوں کو صحیح پڑھانے کی اور تربیت کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جو طالبات ہیں، پڑھنے والی بیٹیاں ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ ہماری باجی، ہماری والدہ، ہماری نانی، دادی، امی مدرسے میں تشریف لائی۔ جب بھی ہم کوئی ایسا پروگرام رکھیں تو آپ سے میں خود درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور ہماری دعوت پر اعلان سنیں، تو اعلان سنتے ہی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ مدرسے میں تشریف لائیں۔ مدرسے میں وقتاً فوقتاً آنے سے معلومات بھی ہوتی ہیں کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کئی بیٹیاں ہمارے مدرسے سے ناظرہ قرآن پاک پڑھ چکی ہیں، حفظ کر چکی ہیں۔ کئی بچیاں جو فاضلات کا کورس ہے، دینی معلومات، جائز ناجائز، حلال حرام، نماز کی تصحیح، قرآن پاک کی تصحیح، تلفظ کی تصحیح، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ابھی سے آپ اپنی بچیوں کے لیے، جو بچیاں میٹرک گھروں میں بیٹھی ہیں، میٹرک پڑھی ہوئی ہیں، تو قریب مدرسہ ہے، چل کر آسانی کے ساتھ آپ مدرسے میں آ سکتی ہیں۔ تو بیٹی
جب دین پڑھے گی تو آپ کے گھر میں خیر و برکات نازل ہوں گی، سارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، اللہ آپ کی آمدن میں برکت ڈالے گا، لڑائیاں ختم ہوں گی، جھگڑے ختم ہوں گی۔ ایک بیٹی کو دین کے لیے آپ وقف کر دیں، پتہ ہی نہیں چلتا سال کیسے گزرتا ہے، سال تو گزر ہی جاتا ہے۔ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی تنگ آ جاتی ہیں۔ 3-4 بہنیں ہوں تو گھروں میں عام طور پر، چونکہ میرا کام یہ ہے کہ بچیاں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہماری بچیاں آپس میں گھر میں لڑ پڑتی ہیں۔ جب ایک جیسی بیٹیاں ہوں، برابر کی ہوں، تو پھر کوئی اونچ نیچ ہو جاتا ہے، آپس میں گفتگو بھی ہو جاتی ہے، بول بلیہ بھی ہو جاتا ہے، آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ بیٹیاں آپس میں الجھ بھی پڑتی ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے بھی کھینچ لیتی ہیں، بال بھی کھینچ لیتی ہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کی بیٹیاں 3-4 تو کم از کم ایک بیٹی کو تو آپ ضرور، جو میٹرک پڑھی ہوئی ہے گھر بیٹھی ہے، تو وہ مدرسے میں آئے۔ جب مدرسے میں آئے گی، یہاں سے تربیت حاصل کرے گی، اور تربیت حاصل کرنے کے بعد دوسری بہنوں کے لیے، باجیوں کے لیے جا کر وہ مربی بنے گی، ان کو بھی سمجھائے گی، اور آپس میں محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، دین آئے گا، اور پھر گھر کے اندر ہر چیز میں اللہ پاک، اللہ کریم برکت ڈال دیں گے۔ اس لیے بہنوں، آپ کا مدرسے میں آنا، ہماری دعوت پر لبیک کہنا، درس قرآن سننا، یہ باعث عزت ہے، باعث برکت ہے۔ آپ کا قیمتی وقت ہے، اپنا آرام، اپنا گھر چھوڑ کر آپ مدرسے میں تشریف لائی ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ ایک ایک قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے، درجات بلند کرے، اور اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ سننا بھی، سننے سے بھی، کہنے سے بھی، بیان کرنے سے بھی اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ مقصود تو آخرت کو سنبھالنا ہے، قبر کو روشن کرنا ہے، کہ ہماری قبر روشن ہو جائے۔ ہماری موت آنی ہی ہے، موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، لیکن آسانی والی موت، اللہ پاک سب کو آسانی والی موت عطا فرمائے۔ موت اپنے وقت پر ہی آئے گی، اس لیے موت کی تیاری، قبر کی تیاری، قبر کی روشنی، قبر کا نور، آپ یہاں سے وہ قبر والی روشنی اور قبر والا نور آپ لے کر جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کی اور ہم سب کی، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس لیے بیٹیوں، بہنوں، اب رمضان کا آخری عشرہ، آخری دھاکہ، تو آخری عشرہ اور آخری دھاکہ شروع ہو گیا۔ 20 روزے گزر گئے، آج 22واں روزہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مدینہ طیبہ جاتے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور پھر رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ روزہ رکھتے رہے۔ اسی رمضان کے ساتھ اعتکاف کا تعلق بھی ہے، معتکفین اعتکاف کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات
وہ اپنے اپنے حجروں میں اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دھاکے گھر سے حجرات مقدسہ سے فارغ ہو کر بستر مسجد نبوی میں ڈال لیتے تھے۔ جس جگہ آپ اعتکاف بیٹھتے تھے تو وہاں ستون بنا ہوا ہے، آج بھی اس ستون پر لکھا ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے۔ وہ ستون ریاض الجنہ میں حجرہ مقدسہ کے سامنے جو ستون بنے ہوئے ہیں، یہ جنت کا حصہ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ یعنی یہ کیاری ٹکڑا، پلاٹ، اپنی زبان دے اندر اے پلاٹ، اے حصہ، اے جنت کا حصہ۔ اس وقت بھی جیڑی بیٹی جیڑی بہن عمرے واسطے حج واسطے تشریف لے جاندی ہے اور جدوں مدینہ طیبہ پہنچ دینے تو مدینہ طیبہ دے اندر عورتاں مستقل الگ ایک وقت دیتا جاتا ہے، مخصوص وقت اشراق تو بعد، اشراق تک تو مرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ عطر تے حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر دیں، درود پاک پڑھ دیں، سلام بھی پیش کر دیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ عطر تے آپ دی قبر منور تے مواجہ شریف تے سامنے کھلو کے درود پاک پیش کردہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان مومن زائر حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے دے صلاۃ و سلام نو آپ سن دے بھی اور آپ او دا جواب بھی دیں دے۔ بڑی ہی نیک بخت سعادت مند او پینا نے، او بیٹیاں نے، بیٹیاں نو جنہ پینا نو اللہ پاک نے اے توفیق عطا فرمائی، اے سعادت مندی عطا فرمائی، ایک نیک بختی عطا فرمائی کہ انہوں نے حج بھی کیتا، طواف کیتا، پھر مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ تو 500 کلومیٹر تو پھر جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ عطر تے صلاۃ و سلام پیش کیتا۔ انہاں دا صلاۃ و سلام بھی قبول ہو گیا، انہاں دی حاضری بھی قبول ہو گئی۔ حدیث پاک وچ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جنہیں بھی میری قبر دی زیارت کی تھی، میرے روزہ عطر تے حاضری دیتی، صلاۃ و سلام پیش کیتا، وجبت لہو شفاعتی، میری سفارش میری شفاعت قیامت دے دن او دے حق دے اندر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، دیکھو کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، عظیم المرتبت
وہ بہن ہے عظیم المرتبت، وہ بیٹی ہے سعادت مند خوش بخت نیک بخت، او بیٹی ہے جڑی چل کے حضور دے روزے اطہر تے گئی ہے، جا کے سلام پیش کیتا۔ روزے اطہر دے نال ہی جتھے سفید قالیناں بچھی ہوئی ہیں، سفید قالیناں، جڑے ستون نے تھم نے اتھے دے، اس ستون تے تھم سفید ہوں تے قالین جڑی اس مقام تے بچھی ہوئی ہے اس سفید قالین۔ باقی پوری مسجد نبوی دے اندر سرخ قالین بچھی ہوئی ہے۔ یہ سفید قالین اس بات کی نشانی تے علامت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے نو جنت کا حصہ قرار دیتا۔ اے جنت کی کیاری ہے، جنت کا پلاٹ ہے، جنت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جدو دنیا نو ختم کر دے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں نو اللہ چلا دے گا، اور سمندر نو اللہ اگ لگا دے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جتنا بڑا سمندر ہے، کتنا گہرا سمندر، کتنا طویل و عریض، جغرافیائی طور تے 3/4، یعنی ایک حصہ خشکی دا تے 3 حصے ہوتے سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی۔ پھر درمیان جزیرے نے، چھوٹے بھی بڑے بھی، بڑے بڑے ملک جزیرے۔ تو جتنی خشک جگہ ہے وہ خشک جگہ 1/4 ہے، یعنی ساری زمین دا چوتھا حصہ۔ اس چوتھے حصے تے دنیا دے سارے ملک تقریباً 300 دے قریب ملک کے دنیا دے اتے، سب تو بڑی ریاستاں، بڑا ملک، بڑا خطہ وہ امریکہ دا ہے۔ امریکہ بہت بڑا ملک ہے۔ امریکہ دے اندر ہی ایک ریاست تو دوسری ریاست تک جانیا ہوائی جہاز تے ہی 10 گھنٹے 12 گھنٹے لگ جاتے۔ اتنا بڑا ملک، کئی ریاستاں، پاکستان ملک جیسیاں کئی ریاستاں تے کئی صوبے امریکہ دے رہے، کئی تقریباً 57 صوبے، 57 ریاستاں دا مجموعہ امریکہ ہے۔ اس واسطے بیٹیو اللہ پاک نے ذرا ایک حصہ خشکی دا رکھیا، اس ایک حصے خشکی دے اتے ربی ہے۔ اللہ کریم قیامت والے دن سارے پہاڑ ختم کر دے گا، ٹبے ختم ہو جان گے، وادیاں ختم ہو جان گیا، زمین اس طرح ہموار ہوئے گی جس طرح ایک فرش پلیٹ کی طرح، ہتھیلی کی طرح۔ جتوں کوئی اٹھے گا قبر تو، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہر شخص اپنی اپنی قبر تو کھڑا ہو جائے گا، اللہ کھڑا کر دے گا، میدان قیامت کی طرف چل پائے گا۔ کوئی موڑ نہیں ہوئے گا کہ اگے دریا آ گیا، اگے کوئی وادی آ گئی، کوئی ٹبا آ گیا، نہیں، سیدھا جس طرح گول دائرہ بڑھایا جاوے، پھلکار لے کے کاغذ دیتے گول دائرہ بڑھاؤ تے جڑا ارد گرد خط تسی کھچیا، اس خط تو مرکز وال جتنے خطوط نکل دیں سب برابر ہوں دیں۔ اکلیدس
حساب علم الحساب والے کہندے نے تمام خطوط مرکز دی طرف برابر، کوئی انسان بھی کسی حصے وچ، کسی ملک وچ، کسی جزیرے وچ پھر سدھا میدان قیامت جائے گا۔ اللہ کریم نے اے حصہ جڑا روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اللہ کریم اس نو اٹھا کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ بڑا ہی خوش قسمت او بیٹی تے، بہت ہی خوش قسمت او بہن تے پائیے جڑا زندگی دی اندر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ عطر تے حاضر ہو کے تے جا کے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت والی کیاری تے جنت والے پلاٹ چ بیٹھ کے حضور پاک تے درود پاک پڑھ رہا ہے، وہ تو جنت ہی داخل ہو گیا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت کریم ہے، ساڑھے اندازیاں تو بھی زیادہ اللہ کریم، بے حد بے انتہا اللہ کریم ہے۔ جلا شخص ریاض الجنہ دے اندر پہنچ گیا، وہ جنت چ داخل ہو گیا، وہ جنتی بن گیا، اللہ کریم کدے بھی انہوں جنت تو محروم نہیں کرے گا۔ موت تو بعد بھی اللہ انہوں جنت ہی دے گا، لیکن واپس آ کے وہ عمرہ کرنے والا، وہ حج کرنے والا، ریاض الجنہ دے اندر بیٹھ کے درود پاک پڑھنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اور ریاض الجنہ تے جنت کی کیاری تے جنت تے حصے وچ بیٹھ کے تیسرا کلمہ پڑھنے والا، استغفار کرنے والا، اپنے گھر بڑھ کے آوے تے کوئی ایسا کم نہ کرے جیڑا او دے حج تے عمرے دے خلاف ہوگا۔ وہ اپنے آپ نو گناہوں تو بچاوے، کسی دا حق نہ مارے، کسی تے ظلم نہ کرے، کسی تے زیادتی نہ کرے، کسی نو گالی نہ دے، کسی دا پلاٹ نہ کھسے، اور نہ کسی کو مال لے کے پیسے ہڑپ کر جاوے، کسی تے ظلم نہ کرے، حقوق العباد نو بھی پورا پورا ادا کرے تے حقوق اللہ نو بھی پورا پورا ادا کرے۔ اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیتا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ مسلمان مرداں وچوں، مسلمان عورتاں وچوں تے بچیاں تے بچیاں نے، نوجواناں نے، نوعمر بیٹیاں نے، جنہاں نے بھی میری قبر دی، میرے روضہ عطر دی زیارت کی تھی، چل کے آئے مدینہ طیبہ تے مسجد نبوی دے اندر حاضری ہوئی، حاضری ہونے والے دے بارے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت او دے حق دے اندر واجب ہو گئی ہے۔ کل قیامت دے دن جدوں اولین تے آخرین مخلوق آوے گی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی سفارش کراں گا تے اللہ پاک بھی حضور دی سفارش نو قبول فرمان گے۔ اللہ پاک سفارش نو قبول کر دیاں حکم دے دیں گے، اے بیٹی جنت کے اندر داخل ہو جاوے، جنت تک ٹکٹ مل جائے گا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جنت کے اندر داخل ہو کے اپنے محلات کے اندر، اپنی جنت کے اندر، اپنے باغ و قصور کے اندر پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے ریاض الجنہ او دے اندر ترکیہ نے، ترک ایک ملک ہے، ایک زمانے دے اندر
مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ دے اتے حکومت ترکیاں دی سی. پرانی مسجد نبوی اندر دا حصہ، اور اسی طرح مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف مطاف تے ارد گرد الگ ایک عمارت ہے جیڑی ترکیاں نے تعمیر کیتی ہے، پتھر دی بنی ہوئی. ترکیاں نے مسجد نبوی دی تاریخ نو محفوظ کیتا، اور مسجد نبوی دی تاریخ نو محفوظ کردیا ہویا ریاض الجنہ. تو ریاض الجنہ دے اندر جڑے ستون تعمیر کیتے انہاں ستوناں تے سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر لگیا ہویا ہے. اے علامت تے نشانی ہے کہ اے حصہ سارا دا سارا ریاض الجنہ. جلا شخص اتھے آ کے بیٹھ گیا دنیا دے اندر ہی جنت دے اندر داخل ہو گیا. اللہ، اس ریاض الجنہ اس مقام تے بیٹھ کے بڑا سکون ملتا ہے. ساری پریشانیاں ختم ہو جاندیاں، ساریاں دعاواں قبول ہوندیاں. اللہ پاک ساری بھیناں نو، ساری بیٹیاں نو اللہ بار بار مسجد نبوی دی زیارت کراوے تے ریاض الجنہ دے اندر بیٹھن دی تے اس مقام تے تلاوت تے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. آمین کہہ دو، آمین یا رب العالمین. اے اللہ حرمین شریفین دی زیارت تو کدے بھی کسی نو محروم نہ فرما. وسائل تے اسباب تیرے کولوں، وسائل تے اسباب عطا کردے ہوئے ہیں. اے اللہ سب نو ریاض الجنہ دے اندر پہنچن دی توفیق عطا فرما. اس واسطے جلا شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے عطر تے حاضر ہو کے درود پاک پڑھدا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس واسطے واجب ہو گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان. رمضان دے آخری تاکے دے اندر، آخری حصے دے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ آپ نو دنیا تو لے گیا. سفر آخرت آپ نے رحلت فرمائی، آپ نے کوچ فرمایا. آپ دنیا تو منتقل ہو کے عالم برزخ کے اندر چلے گئے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی نے کہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر اعتکاف فرماندے سن. اور پھر ارشاد فرمائے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ازواج مطہرات نے، اللہ، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ صفیہ، حضرت سیدہ میمونہ، حضرت سیدہ سودا، اللہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ حفصہ، اللہ اللہ اللہ. ساری ازواج مطہرات نے، امتی ماما نے، امہات المؤمنین والمؤمنات، انہوں نے مسلسل پھر اپنے اپنے گھراں دے اندر اعتکاف فرمایا. اج بھی امت کے اندر بیٹیاں بہناں جڑیاں اپنے
گھر دے اندر ایک جگہ نو مخصوص کر کے وہ اعتکاف بیٹھ گئیاں، اسی مقام تے بیٹھا رہنا، اسی مقام تے لیٹنا، سونا، تلاوت، نماز، اپنی ضرورت پوری کرنے واسطے اس مقام تو اٹھ کے چلے جاؤ، استنجا کرو، وضو کرو، پھر اس مقام تے لوٹ آؤ۔ دنیاوی گلا نہیں، ضرورت کی بات گھر دے اندر ہو سکتی ہے، ورنہ تلاوت کے اندر درود پاک، ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ 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 مسلسل زبان مرطوب رہے، تھک جاوے لیٹ جاوے۔ لیٹنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، استنجا کرنا بھی عبادت، 24 گھنٹے پورے 10 دن ہر آن عبادت 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 عبادت۔ اللہ دے ہاں اگر معتکف سو بھی رہا ہے تو خدا بندے قدوس عبادت دا ثواب، نماز دا ثواب عطا فرما دے۔ اے 10 دن دا اعتکاف، اے 10 دن دا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا ہے وہ اسی واسطے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، لیلۃ القدر، اے لیلۃ القدر جڑی قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماندے نے اسی لیلۃ القدر دی رات نو، قدر و مرتبت منزلت عظمت والی رات نو اسی قرآن پاک لوح محفوظ تو آسمان دنیا تک اتارا، ایک رات کے اندر ہی۔ قرآن پاک تا لوح محفوظ سی، لیکن ایک رات کے اندر، ایک حصے دے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک نو آسمان دنیا تے نازل فرما دیتا۔ پھر 23 سالہ زمانہ نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر نبوت تو پہلے 40 سال، نبوت ملن تو بعد 23 سال، 40 تے 23 63 سال۔ بیٹیوں یاد رکھو، تواڈے کولوں کوئی سوال کرے پوچھے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر کتنی سی؟ تسی کہنا 63 سال۔ ہاں جی، 63 سال آپ دی عمر سی، اور آپ تے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگاؤ کس قدر خلیفہ اول دا حضور نال جوڑ تے تعلق تے ربط، کتنا گہرا ربط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 63 سال عمر عطا کی تھی۔ آپ دے بعد، آپ تو بعد خلیفہ بلا فصل، آپ تو بعد آپ تے مسلے تے کھلون والے، امامت کرن والے، آپ دی نیابت کرن والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ نے 63 سال عمر عطا کی تھی۔ اللہ اللہ، اے 63 سال دی عمر حضور دا قرب ہے، حضور دی محبت ہے، کتنا گہرا تعلق ہو۔ خلیفہ اول دی عمر بھی 63 سال، پیغمبر تے اللہ تے نبی تے رسول دی عمر بھی 63 سال۔ خلیفہ دوم، خلیفہ راشد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ نے 63 سال عمر عطا کی تھی. آپ تو بعد دوسرا خلیفہ آنے والا انہاں دی عمر بھی 63 سال ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور دے نال سو رہے نے. دنیا دے اندر بھی حضور دی رفاقت سی. عمر فاروق بھی حضور دے نال سو رہے نے. کتنی بڑی سعادت مندی، کتنی بڑی نیک بختی، بہت بڑی سعادت، عظمت. اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی، حضرت عمر فاروق نو عطا فرمائی. شیخین دا مقام بہت بلند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب، آپ دا وصال، دنیا دے اندر بھی آپ دا وصال ہے تے برزخ تے قبر دے اندر بھی آپ دا وصال تے آپ تے نال آرام فرما رہے نے. حضور پہرا دے رہے نے. او ظالم، او دشمن جیڑے شیخین تے صدیق اکبر تے عمر فاروق تے معاذ اللہ الیاذ باللہ الامان الحفیظ جڑے لعنت بھیجدے نے، انہوں نے سوچنا چاہیے کیوں اپنے آپ نو جہنمی کر رہے ہو. اتھے تے نال ہی حضور ستے ہوئے نے، حضور پہرا دے رہے نے. دنیا دے اندر صدیق اکبر نے حضور دا پہرا دیتا غار یار، اس غار سور دے اندر پہرا دیتا، حفاظت کی تھی کہ کتوں کوئی غالی، کوئی دشمن، کوئی نبی تے رسول نال عداوت رکھن والا تے دشمنی رکھن والا کہ تے حضور نو کوئی نقصان نہ پہنچاوے. دائیں بائیں اگے پیچھے نال نال دنیا دے اندر شیخین نے حضور دی حفاظت کی تھی. موت تو بعد آج اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تے پہرا دے رہے آئے. شیخین نے قرب جڑے لوگ جاندے نے جا کے حضور دے روزہ عطر دے اتے مواجہ شریف تے سامنے صلاۃ و سلام پیش کر دینا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تھوڑی چند قدم ہی اگے چل کے صدیق اکبر دیتے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اللہ. اگے چل کے عمر فاروق تا مواجہ انہاں دی قبر دے سامنے السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب. اللہ اللہ اللہ. حضور تے روزہ عطر دیتے جیڑا صلاۃ و سلام پیش کر رہا، نال نال شیخین تے بھی سلام بھیج رہا ہے. سلامتی ہی سلامتی، سلامتی ہی سلامتی. مسلسل ظاہرین صلاۃ و سلام تے سلامتی شیخین دی قبور اتے پڑھ رہے نے، انہوں نے کوئی نقصان نہیں. اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول اپنے یاراں دی پہراداری تے حفاظت کر رہا ہے. اس لیے اس واسطے بیٹیوں اللہ کریم نے اے لیلۃ القدر دے اندر جلا قرآن پاک نازل کیتا ہے، اے ایک رات تا فیصلہ آسمان دنیا تک، آسمان دنیا تو پھر جبریل امین 23 سال دے اندر
ضرورت کے مطابق قرآن پاک کی سورت اتر گئی، رکوع اتر گیا، 5 آیتاں اتر گئیاں، 23 سالہ زمانہ نبوت کے اندر پھر حضور دے دل تے اتردا رہیا۔ پھر اللہ پاک نے آخری جب حجۃ الوداع فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی مدینہ، اللہ کریم نے بشارت دیتی، خوشخبری دیتی، اج اسی دین نو کامل تے مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میدان عرفات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی دے تے سوار نے کھلو کے سارے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع۔ اس وقت اللہ کریم نے وہی نازل کی تھی، جبریل امین آ گئے، وہی اتری، اسی وقت حضور نے اے آیتاں پڑھ کے سارے صحابہ نو سنائیاں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اج اسی دین نو قرآن نو کامل مکمل تے تواڈے واسطے اسی اسلام نو چن لیا، اسلام نو دین بڑا کے تواڈے لئی منتخب کر لیا۔ اللہ، صحابہ خوش ہو گئے، سارے صحابہ خوش، چہرے تے نور آ گیا، اکھاں روشن ہو گئیاں، پیشانی چمک اٹھی۔ سب صحابہ خوش، ایک دوسرے نو مبارک دے رہے سن، مبارک مبارک، جڑیاں مارا کھادیاں، جڑیاں قربانیاں دتیاں، زخمی ہوئے، اولاد نو شہید کیتا، بھکھاں کٹیاں، گرمی برداشت کیتی، روزے رکھے، نمازاں پڑھیاں، تے دشمناں نے ساڈے بچیاں نو شہید کیتا۔ اللہ، اسی اپنا گھر بار اللہ دے نبی دے واسطے، دین دے واسطے چھوڑ کے مدینہ طیبہ آ گئے ساں، بے وطن ہو گئے، دکان چھوڑ دیتی، مارکیٹ چھوڑ دیتی، زمین چھوڑ دیتی، باغات چھوڑے۔ اج ساڑے محنت تے مشقت تا پھل سانو مل گیا۔ اللہ والوں بھی آواز آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ، سارے صحابہ خوش، سارے صحابہ خوش، پر سارے صحابہ دے وچوں ایک صحابی ایسے بھی نے جڑے رو رہے نے، اکھاں چوں آنسو جاری، زارو قطار رو رہے نے۔ صحابہ نے پوچھیا کیوں رو رہے ہو؟ آج تک خوشی دا دن نے، مسرت دا دن نے، سعادت دا دن نے، نیک بختی دا دہاڑا ہے، اج تا بڑا عمدہ دن نے، خوشی دا دن نے، خوشخبری ہے، اللہ والوں بشارت سانو مل گئی۔ اللہ بشارت پہ دینا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تک کوئی غمی نہیں، کوئی خفگی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ رون دی وجہ کی وے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہچکی بن گئی۔ اللہ، جس طرح بچہ روے تے بچہ روندیاں روندیاں اودی ہچکی بن جاندی، ہائے اللہ۔
سارے صحابہ 1,24,000 کموں بے صحابہ حضور دے نال حج کرن والے تلبیہ پڑھن والے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اسی حاضر اے لبیک حاجی دی اسی دعوت دا جواب ہے، اسی آواز دا جواب ہے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا۔ تعمیر کرن تو بعد اللہ پاک نے، اللہ کریم نے ابراہیم نو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیغمبر، اے میرے ابراہیم، میرا گھر تا تعمیر کر دیتا ہی، تُدھ بھی تے تیرے بیٹے نے بھی، تساں بھی تے بیٹے نے بھی مل کے میرے گھر نو تعمیر کیتا، تے ہن تسی آواز لگاؤ جبل ابی قبیس، بیت اللہ شریف تے نال جبل ابی قبیس جتھے شاہی محل بنیا ہویا ہے اس نو جبل ابی قبیس کہندے ہیں۔ جبل ابی قبیس دے اتے مسجد بلال ہے۔ اللہ، مسجد بلال، کوئی مسجد ہلال کہندا ہے کہ تھے چن ویکھتے سن، تے کوئی مسجد بلال کہ حضرت بلال نے اس مقام اتے مار کھا دی اسلام واسطے۔ اللہ، تے اس جبل ابی قبیس تے اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتا یا اللہ تیرا حکم ہے کہ آواز دے، میری آواز تا ایتھے اس وادی دے اندر ہی ٹکرا کے پہاڑاں نال ٹکرا کے واپس آ جائے گی، پوری دنیا دے اندر تے عالم ارواح دے اندر جتھے روحاں موجود نے میری آواز کداں جاوے گی؟ اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے جد الانبیاء، اے ابراہیم علیہ السلام، اے بیت اللہ دا بانی، بیت اللہ نو تعمیر کرن والے، تیری اولاد دے اندر نبی ہی نبی آنگے، تینوں اسی اعزاز دے دیتا، آنے والے جتنے نبی ہونگے تیری اولاد چون 2 لڑیاں ہونگیاں، ایک حضرت اسماعیل دی لڑی ہوئے گی، ایک حضرت اسحاق دی لڑی ہوئے گی۔ حضرت اسحاق دی لڑی دے اندر بھی نبی ہی نبی، ہزاراں نبی آئے، نبی بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل، حضرت اسحاق دی اولاد دی وچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس لڑی دے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، میری آواز تو اتنی ختم ہو جائے گی، کون سنے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے ابراہیم، تیرا کم، تیرا عمل، تہاڈی ڈیوٹی، تہاڈا منصب تے تہاڈا مقام ہوکا دینا، آواز دینا تے تہاڈے ہوکے نو تے تہاڈی آواز نو تے تہاڈی دعوت نو کونے کونے تے پہنچانا میں رب دا کم ہے۔ تہاڈی آواز نو عالم ارواح دے اندر بھی میں پہنچاواں گا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، آپ دی آواز نو اس وقت جڑے لوگ بھی زمین دے اتے موجود سن ہر شخص اس آواز نو سن رہے سی۔ اللہ کہ اللہ دا گھر
تعمیر ہو چکیا ہے، اللہ دا گھر بن گیا، مکمل ہو گیا۔ اس گھر دا طواف، اس گھر دی زیارت، اس گھر دی حاضری اللہ کریم نے تواڈے اتے فرض کر دیتی ہے۔ ہن اپنے گھراں چوں چل کے بیت اللہ شریف دی زیارت کرو، بیت اللہ شریف حاضر ہو کے طواف کرو۔ اللہ، یہی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کونے کونے تے پہنچی، عالم ارواح دے اندر پہنچی۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز سنی، جس روح نے سنی تے جس روح نے لبیک 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 ایک دفعہ لبیک کہیے تے ایک دفعہ حاضری ہوئے گی، دو دفعہ لبیک کہیے تے دو دفعہ حاضری ہوئے گی، تین دفعہ کہیے تے تین دفعہ حاضری ہوئے گی، 100 دفعہ کہیے تے بار بار عمرہ بھی کرے گا تے حج بھی کرے گا۔ اللہ اللہ، جس روح نے آواز سنی لیکن خاموش رہی روح، بندہ خاموش رہا، روح ستی رہی، روح نے کوئی جواب نہیں دیتا، او دے مقدر دے اندر کوئی حج نہیں، عمرہ نہیں۔ او بڑیاں سعادت مند روحاں نے، نیک بخت روحاں نے، جنہاں روحاں نے بار بار لبیک کہہ لئی، لبیک کہہ لئی، اور پھر احرام بننے تو بعد پہلی آواز دی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، حاضر ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اوہی دعوت، اوہی پکار، او دا جواب حاجی دے رہا ہے، عمرہ کرنے والا دے رہا ہے۔ 1,24,000 صحابہ میدان عرفات کے اندر حضور دے نال موجود نے، یہی کلمہ کہہ رہے نے لبیک اللہم لبیک۔ حاضراں، اسی حاضراں انہاں صحابہ دے سامنے حضور اس آیت کریمہ نو بھی پیش کر رہے نے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے نے، پر ایک صحابی رو رہے، مغموم، رنگ زرد، اکھاں تو آنسو تے ہنجو جاری نے، چہرہ زرد ہو گیا، پیشانی پریشان، اضطراب، ہچکی بن گئی، رو رہے نے۔ صحابہ نے پوچھیا اللہ کیوں غمگین ہو، کیوں رو رہے ہو؟ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے نے، تساں رو رہے ہو؟ ایک کیڑی شخصیت سی جڑی رو رہی ہے؟ اے حضرت صدیق اکبر سن، یار غار سن، ابو بکر سن۔ فرمایا دوستو، صحابیو، تسی خوش ہو، خوشی دا مقام ہے، خوشی دا ویلا ہے، خوشی دا وقت ہے، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ پر میں تا مغموم اس واسطے ہاں کہ اللہ نے بشارت دے دیتی حضور دا دین کامل تے مکمل۔ پھر اللہ دی عادت بھی اے وے، سنت اللہ بھی اے وے، عادت اللہ بھی اے وے، جدوں پیغمبر اپنے مشن دے اندر کامیاب ہو جاندا ہے تے پھر پیغمبر نو اللہ دنیا تو اٹھا لیندے نے۔ اے حضور جنہاں تے نگاہ میری تہاڈی پہ رہی ہے، اج حجۃ الوداع دے اندر میدان عرفات دے اندر اونٹنی تے کھلوتے انہیں خطبہ دے رہے نے، آئندہ سال تانوں اس پیغمبر دی ذات تے آپ دی شخصیت نظر نہیں آوے گی،
پھر اسی طرح ہویا حجۃ الوداع تو بعد اللہ ذی الحجہ دا مہینہ محرم گزرا، سفر آ گیا، ربیع الاول آ گیا، ربیع الاول دی 12 تاریخ نو 12 تاریخ نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، دنیا تو کوچ فرما گئے، دنیا تو رحلت فرما گئے۔ اللہ حضرت صدیق اکبر نے جڑی گل کیتی سچی کیتی، یارے غار سن، جان دے سن تسی خوشیاں مناؤ، پر خوشی دے اندر فراق رسول بھی ہے، فراق یار بھی ہے، حضور دنیا تو چلے جان گے۔ اللہ اللہ اللہ، دین کامل تے مکمل مسلسل ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماندی رہی ہیں۔ اعتکاف در حقیقت لیلۃ القدر دی تلاش دا ذریعہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نو رمضان دے آخری تاکے دے اندر خصوصاً تاک راتاں 21 23 آج رات 23 تھی، 25 27 29 اے تاک راتاں دے اندر تلاش کرو۔ بہنوں بیٹیوں ساری زندگی ستے ہی رہندے ہیں، اور ساڈا کام ہی کی ہے، سونا ہی ہے تے کھانا ہی ہے، اور کی ہے؟ اج رات جاگو، اللہ جاگ لو، سارا دن پھر آرام کرو، تاک راتاں نو ضرور جاگو، تاک راتاں نو جاگاں گے، تلاوت کران گے، اللہ پاک لیلۃ القدر عطا فرمائے گا۔ ایک رات دی عبادت 1000 مہینے تو افضل، 83 سال تے کئی مہینے تو افضل۔ اللہ ساڑھی عمر تا 60 سال 65 سال 70 سال، بہت کم لوگ 70 سال تو تجاوز کر دینے، ایک رات مل جائے تو ایک رات کی عبادتی 83 سال تو کئی مہینے زیادہ، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ افضل، اللہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے، ایک رات دی عبادت ایک پاسے، ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو بھی افضل۔ کتنی افضل ہے اینو اللہ تے چھوڑو، اللہ دی ذات غیر محدود غیر متناہی ہے، او دا کوئی حساب ہی نہیں، وہ خیر ہی خیر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ موت آنی ہے، دنیا تو چلا جانا ہے، ساڑھے بزرگ چلے گئے، آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو کوچ فرما گئے، اس واسطے ساڑھی موت بھی یقینی آج کل پرسوں، اس واسطے بیٹیوں بہنوں وقت ہے، آخری اشرا ہے، آج 22 سے 8 دن رہ گئے نے، 8 دن غفلت نہ گزارو، اللہ نو یاد کرو، اللہ کولوں برکات تے انوارات تے بخشش تے معافی تے شفا تے عزت تے جو جیڑی جیڑی شے دی لوڑ ہے، ہر لوڑ نو اللہ تو منگ دے رہو، یا اللہ ساڑیاں لوڑاں نو تو پورا کرنے والا، ساڑیاں ضرورتاں نو تو پورا کرنے والا، کران دیاں ساریاں لوڑاں، بچیاں دیاں ضرورتاں تے بچیاں دیاں لوڑاں نو اے اللہ تو پورا فرما، ساریاں بیٹیاں نو سکون عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک تواڈا آنا باعث برکت باعث عزت، مدرسے سے بھی دعا کرو، اج دا آخری درس سی کیونکہ جمعرات والے دن مدرسے چھٹی ہو جائے گی، اگلا اتوار 29 تا ہوئے گا، تو انہوں بھی فرصت کوئی نہیں ہوئے گی، اپنے تیاری دے اندر گھران دے اندر ساریاں بہناں تے ساریاں بچیاں مصروف ہون گیاں، ساڑھے مدرسے واسطے ساڑھے معاونین جتنے بھی ساڑھے معاونین ہیں جنہوں نے مدرسے نال مالی تعاون کر دینے، اللہ پاک نے بڑی خوبصورت عمارت بڑھا دیتی، بڑی اچھی عمارت
موجودہ دور دے مطابق جڑی تعمیر ہوندی اللہ نے کر دیتی ہے. میں تو خود سوچتا ہوں کہ کس طرح ہوئے، اے اللہ دا کام ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں تو نالائق، گناہگار، خطاکار، سیاہکار. میرے اندر تو کوئی اتنی ہمت نہیں، نہ میرے اندر کوئی کمال ہے. بس یہ سب کچھ اللہ والوں ہی ہے. اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے عزت دیتی. میرے ہتھوں اللہ نے اس مدرسے نو مکمل فرمایا. اس علاقے دے اندر کوئی دینی مدرسہ اس طرح دا نہیں سی، تعمیری اعتبار نال اور دوسرے تعلیمی اعتبار نال، تربیت کے اعتبار نال بھی اعلیٰ تو اعلیٰ، عرفہ تو عرفہ، با پردہ ماحول دے اندر. کدے میں موتمم ہو کے، بزرگ ہو کے، بڑی عمر والا ہو کے، اے بچیاں استانیاں موجود نے ساریاں، میں کدے اندر داخل ہی نہیں ہویا. میں صرف جمعے والے دن چھٹی ہوئے پھر کوئی جا کے میں دیکھاں گا، وہ بھی میں یہی کراں گا. وضو خانے دا گٹر، اے جڑا وضو خانہ صحن دے اندر اے گٹر بند ہو جاندا ہے، اے بچیاں ساریاں صفائی کر دیاں نے، میں وچ ہاتھ پا کے دے اندروں سارے لفافے بھی کر دواں، پانی چالو کر دواں. میری خدمت تے ایک خادم دی ہے، ایک صفائی دی ہے. صفائی گٹر کھل جاوے تکلیف نہ ہوئے. ہر طرح کتھوں کوئی پانی رس رہا، مستری نو لے آندا، تعمیر کیتا. اللہ پاک میری اس خدمت نو قبول کرے. کوئی میں جتلا نہیں رہا، میں تو صرف تحدیث بالنعمت. اللہ پاک نے میرے تے کرم کیتا، مینوں اللہ پاک نے اس ڈفٹی تے فائز کیتا. اے بڑا شکر ہے اللہ دا کہ اللہ نے میری اے ڈفٹی لگائی. مسجد بھی میرے ہتھوں اللہ نے تعمیر کروائی اور مدرسہ بھی تعمیر کروایا. اے دینی مدرسہ ہے. میں دنیا تو ٹر جاواں گا. اے دین دا کر، تعلیم دا کر، قرآن دا کر، درس قرآن تے درس حدیث تے حفظ تے ناظرہ اے چلتا رہے گا. بچیاں آندیاں رہن گیاں میری قبر دے اندر تے یہی ٹھنڈی ہوا مینوں ملدی رہے گی. میری خوشی تے اے وے اللہ پاک اس مدرسے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے. میرے دنیا تو چلے جان تو بعد بھی اللہ اس مدرسے نو کوئی تھوڑ نہ عطا فرماوے. مدرسے دیاں ساریاں لوڑاں نو اللہ قبول فرماوے، اللہ پورا فرماوے. مدرسے دی ضرورتاں نو اللہ پورا فرماوے. اللہ آسانی عطا فرماوے، اللہ آسانی عطا فرماوے. اور جتنیاں بچیاں پڑھ چکیاں نے اللہ انہوں عزتاں دے، اللہ انہوں دے مسائل نو حل فرماوے. جڑیاں پڑھ رہی نے اللہ انہوں کامل الحفظ کامل العلم بڑھاوے، عالمہ فاضلہ بڑھاوے. تو بس میری درخواست یہی ہے کہ تسی اپنی بچیاں نو گھراں دے اندر ضرور داخل کراؤ. تواڈے نال کوئی مشورہ کرے تو اس مدرسے دا مشورہ دیو. آ کے ماحول دیکھو، وقتاً فوقتاً تسی تشریف لایا کرو، آ کے دیکھا کرو. تے استانیاں موجود نے وہ تواڈی رہنمائی کرن گیاں. اللہ کو دعا بھی مدرسے واسطے ضرور کرو. اللہ ہی چلان والا، وہی چلائے گا، اللہ ہی برکت دے گا. اللہ پاک اس مدرسے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.